اور صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن کے ہاتھ پہ ہونی ہے۔ وہ سبب بنیں گے اس صلح کا، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کا، مسلمانوں کی ترقی کا سبب نواسے رسول بنیں گے۔ کیسے سبب بنے؟ انہوں نے صلح کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ ذرا غور سے بات کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے حسن رضی اللہ عنہ، کوئی معمولی شخصیت ہے؟ اور اندازہ لگائیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کے عقل و شعور میں، ان کی دانش میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ ایسی عبقری شخصیت ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا اقتدار، اپنی خلافت جو ہے وہ سیدنا معاویہ کے سپرد کر دوں۔ پورے مسلمانوں کا اقتدار ہے، کسی گلی محلے کا، کسی ایک مسجد کا انتظام نہیں ہے۔ آج کوئی سمجھدار بندہ کیا کسی ایک مسجد کی کمیٹی بھی کسی نااہل شخص کے سپرد کر سکتا ہے؟ کوئی شخص سمجھدار ہو تو ایک گھر کا انتظام کسی نااہل کے سپرد نہیں کرتا کہ یہ تو برباد کر دے گا، خرابی کا سبب بنے گا۔ کسی ایک گلی کا، کسی ایک محلے کا، کسی ایک گاؤں کا، اور ادھر پوری امت مسلمہ کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے جھنڈے ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب کا مرکز ایک ہے، سب کا حکمران اور خلیفہ ایک ہے، اور وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ ہے، ان کا چنیدہ ہے، ان کا منتخب کردہ ہے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے بھلا ایسے بغیر سوچے ہی کسی شخص کو ایسے اتنے بڑے منصب پہ فائز کر دیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ساتھ ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اپنی سرداری دکھائے گا امت کو، اور وہ سرداری انہوں نے دکھائی، انہیں اچھی نہیں لگی۔ پھر یہ بہار الانوار جیسی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اٹھ اٹھ کر کہا یا مذل المومنین، او مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہیں وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، ہمارے دشمنوں سے صلح کر لی آپ نے، کمزوری دکھا دی آپ نے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یا مسودہ وجوہ المومنین، یہ الفاظ بھی ہیں، مومنوں کے چہروں کو آپ نے سیاہ کر دی، کالک مال دیتی ساڑھے چہرے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام پہ اپنا مذہب بناتے ہیں۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اہل بیت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن نے جنہیں اہل بیت کہا ازواج مطہرات، یہ ان کا حیا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف اپنے دل میں بغض پالا ہوا ہے، زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ دکھ ہے انہیں اس بات کا کہ امت ترقی کیوں کر گئی ہے، اختلاف ختم کیوں ہو گیا ہے۔